نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعات میں قرآن کریم کا خلاصہ لیے حاضر خدمت ہوں۔ آج 10ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس پارے کا آغاز رب کریم نے اس حکم سے کیا کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ کے رسول کا ہوگا، باقی حصے مجاہدین میں اور دیگر مصارف میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اسی پارے میں غزوہ بدر جو اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ تھا، اس کی کچھ منظر کشی کی گئی کہ باوجود تعداد میں کم ہونے کے، اسلحہ برائے نام ہونے کے اور جنگی ایکسپیرینس اور تجربہ نہ ہونے کے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی، جو حقانیت کی دلیل ہے۔ فتح کے 4 بنیادی اصول بتائے گئے کہ اگر ان پر تم کاربند رہو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومتی رہے گی۔ اذا لقیتم، پہلا جب تم کافروں سے ملو میدان جنگ میں فثبتو، تو ثابت قدمی دکھانا۔ دوسرا وذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، غافل نہ رہنا۔ تیسرا آپس میں اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھنا۔ ولا تنازعوا، اگر تم آپس کے جھگڑوں میں، اختلافات میں پڑ جاؤ گے، فتفشلوا، ہمت ہار جاؤ گے، تذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اگر نامساعد حالات آئے، مصائب اور آلام آئے تو اس پہ صبر کرنا ہے۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ قرآن کریم کے اس پارے میں کافروں کے لیے ہر وقت جنگی تیاری کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ کسی بھی وقت معرکہ ہو سکتا ہے، وہ تمہارے مقابل آ سکتے ہیں، تو تمہاری جنگی تیاری، تمہاری اسٹریٹجک پالیسی مضبوط ہونی چاہیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کے لیے قوت کو تیار کر رکھو، سٹینڈ بائی رہو جتنا ممکن ہو سکے۔ ہر زمانے میں جو ٹیکنالوجی ان کے خلاف زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے، اس کو تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ مشرکین کو جب بدر میں قتل کیا گیا، 70 کو قیدی بنایا گیا، تو صحابہ نے باہم مشورہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ لیا۔ کسی نے کہا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، بعضوں نے کہا قتل کر دیا جائے۔ اکثریت کی رائے کا احترام کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا، جس پر اللہ کی طرف سے تھوڑی سی تنبیہ کی گئی کہ یہ مناسب نہیں تھا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ سورہ توبہ جس کو فاضحہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ منافقین کو رسوا کرنے والی صورت تھی۔ اس کے شروع میں بسم اللہ ذکر نہیں کی گئی۔ مفسرین نے ایک توجہ یہ بتائی کہ سورہ انفال اور توبہ کا مضمون سیم ہے، دونوں میں جہادی احکامات ہیں، اسی لیے گویا کہ ایک ہی صورت ہے، اور بسم اللہ تو فصل کے لیے آتی ہے۔ اور دوسری توجہ یہ پیش کی کہ اس میں اللہ کا قہر اور غضب ہے، اور بسم اللہ تو رحمت کے اصول کے لیے ہوتی ہیں، اسی لیے اس میں بسم اللہ کو ذکر نہیں کیا گیا۔ 129 آیات 16 رکوع پر مشتمل ہیں۔ 9 ہجری میں روم کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کی تیاری کا حکم دیا، تبوک کا سفر تھا، گرمی کا زمانہ تھا، اور فصلیں اور کھجور کے باغات پکنے کو تھے، اور گرمی زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر تیار ہو گئے اور انہوں نے لبیک کہا۔ اسی صورت میں اور 10ویں پارے میں یہ ذکر ہے کہ مشرکین کو آئندہ کے لیے حج کرنے سے منع کیا گیا، اور اس خطبے میں جو غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنایا تھا کہ آج کے بعد
کوئی مشرک بیت اللہ میں طواف نہیں کرے گا، نہ ننگا طواف کرے گا اور نہ کپڑوں کے ساتھ۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے واقعات بتائے گئے اور زکوٰۃ کے مصارف بھی بتائے گئے۔ انما الصدقات للفقراء، فقیر مسکین جو زکوٰۃ لینے پر گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہے، جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے، غلام کی گردن چھڑانے کے لیے، جو مقروض ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، یا جو مسافر ہیں، یہ 8 مصارف زکوٰۃ کے بتلائے گئے۔ منافقین کی آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ کے کہنے پر ان کے والد کی نماز جنازہ کی حامی بری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ آج کے بعد آپ کسی منافق کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں اور اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔